میرے خیال میں اس وقت جو ویسٹ کا مائنڈ سیٹ ہے ٹو یوز سینکشنز اینڈ فائنینشیل ریسٹرکشنز جو یوز کریں گے وہ اگینسٹ جس طرح رشیا کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ٹول ہے ان کے پاس. فیڈف کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے. پاکستان کین سفر تھنگز کیونکہ آپ ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں ان میں. تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو ایک تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور جس طریقے سے آپس میں دورے شروع کریں, ڈائیلاگ شروع کریں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی کال آئے تو تبھی ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں. وزیر خارجہ صاحب بھی کوئی سٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں جاری, شاہ محمود قریشی صاحب کو جس پہ جو ہے بیان کر سکتے ہیں. بالکل میرے خیال میں چاہیے کہ اس وقت ویسٹ کو باور کرائیں کہ وی آر ود یو, وی آر یونائٹڈ, اور بیلنس کریں اس کو. رشیا, میں یہ نہیں کہتا کہ رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہونے چاہیے. یو آر ان دا سیم ریجن ود چائنا اور رشیا, لیکن بیلنس کریں. آپ کے 74 ایئرز کے ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ, ان کو یکلت ختم کرنا یا سٹال کر دینا میرے خیال میں وونٹ بی وائز. لیکن یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ ٹو کلیریفائی یور فارن پالیسی. ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ ہم جب بھی اپنے انڈے ڈالتے ہیں تو ایک باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ. میرے خیال میں ہمارے ریجن میں کئی ایسی اور پاورز ہیں جو ریلیشن شپ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رائفل طیارے بھی لے لیتے ہیں, S-400 بھی لے لیتے ہیں, اور لیکن ان کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ امریکن ویک فارن پالیسی. امریکہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی کو اگر دیکھا جائے تو کرنٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دس از اے تھرڈ ٹرم آف براک اوباما, کیونکہ ہمارے جو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ہی ہیز سروڈ ایز اے وائس پریزیڈنٹ ٹو دا پریزیڈنٹ اوباما. اب آپ دیکھیں کہ اس پریڈکٹیبل براک اوباما کی فارن پالیسی کو دیکھا جائے تو دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن. براک اوباما ویک تھے سیریا میں, براک اوباما ویک تھے ساؤتھ چائنا سی میں, اور ان کی فارن پالیسی واز ناٹ پارٹ آف ہز پرائورٹی. اور آج دنیا میں بیلنس خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. امریکہ اس وقت ڈی مورلائز ہے ڈیو ٹو افغانستان, اور یوکرین از اے سیکنڈ ٹو دیٹ. اس وقت کرنٹ ایڈمنسٹریشن ان کا فوکس فارن پالیسی نہیں ہے, ان کے انٹرنل ایشوز ہیں. امریکہ از گوئنگ تھرو دیئر اون پولیٹیکل کرائسس. تو یہ سارا کچھ جو دنیا کا بیلنس خراب ہے, جس طریقے سے رشیا اور چائنا اب امریکن فارن پالیسی کو ابیوز کر رہا ہے, سو دس از دا بگننگ, دس از دا انٹائر ایشو آف دا انٹائر ویکیوم آف لیڈرشپ. امریکہ سو فار جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا سول سپر پاور آن دا پلانٹ, دے آر ویری کلوز ٹو لوز دا ٹائٹل. امریکہ سو فار جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا سول سپر پاور آن دا پلانٹ, دے آر ویری کلوز ٹو لوز دا ٹائٹل. امریکہ سو فار جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا سول سپر پاور آن دا پلانٹ, دے آر ویری کلوز ٹو لوز دا ٹائٹل. سو اس میں اگلی لیڈرشپ آئے گی, آ رہی ہے مڈ ٹرم میں 2024 میں, اینڈ دے ول ڈیسائیڈ to bring the title of the sole superpower on the planet. ٹھیک ہے. اچھا ساجد صاحب, جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف جو آپ کو پتا ہے کہ جو قرارداد پیش کی گئی, پاکستان نے اس میں بھی اپنی خاموشی کا اظہار کیا. اب کیا پاکستان کا ورڈکٹ ہونا چاہیے تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں جو ہے وہ کچھ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں. بلکہ دیکھیں اس میں لیکن اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے؟ دو چیزوں کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا آپ کو. ہمارے امریکن امبیسڈر صاحب اب آئے ہیں پاکستان میں. کافی عرصے سے وہاں پہ ہمارے امریکن امبیسڈر اسلام آباد میں نہیں تھے. آپ کے امبیسڈر صاحب جو وہاں پہ گئے ریسنٹلی, ان کے ڈاکومنٹیشن کو ایشوز تھے. دیز آر دا ٹو سگنلز. بائیڈن صاحب کی کال نہیں آ رہی. ویکر ریلیشن شپ. انڈین جو ہے وہ دے پکنگ انڈیا ایز دا پارٹنر ان دس ریجن. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ بار بار آفٹر وین دے لیفٹ افغانستان, وی ہیو ٹو, انہیں چاہیے تھا دورے کرتے ویسٹ کے, یورپ کے, اور ان کو بتاتے خاص کر کہ ویئر وی آر ہیڈنگ, واٹ از آر فارن پالیسی. کنفیوژن کا شکار نہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جب انہوں نے ان کی ڈیموکریٹک سمٹ میں نہیں گئے, دیٹ واز اے رانگ سگنل. اینڈ دین گوئنگ ٹو چائنا, اینڈ دین رائٹ آفٹر چائنا گوئنگ ٹو رشیا. You are aligning yourself with the China and Russia and the West, and West is watching. اچھا, کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں پاک امریکہ تعلقات کی اگر بات کی جائے تو جو ایک عالمی ایک جو تاثر گیا اس دورے کا, اس ملاقات کا, اس حوالے سے پاکستان اس کو اب ریورس کر سکتا ہے, بہتر کر سکتا ہے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ تو آ سکتی ہے نا سر؟ آف کورس. میرے خیال میں ڈپلومیسی جو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں. یو کین ریوائز تھنگز, یو کین بیوٹیفائی تھنگز. میرے خیال میں اس وقت جو ویسٹ کا مائنڈ سیٹ ہے ٹو یوز سینکشنز اینڈ فائنینشیل ریسٹرکشنز جو یوز کریں گے وہ اگینسٹ جس طرح رشیا کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ٹول ہے ان کے پاس. فیڈف کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے. پاکستان کین سفر تھنگز کیونکہ آپ ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں ان میں. تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو ایک تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور جس طریقے سے آپس میں دورے شروع کریں, ڈائیلاگ شروع کریں.